اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ قریب ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھ لینے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ پورے سال کے سب سے بہترین دن یہ 10 دن ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں رکھتے ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو۔ آپ نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ دیا اور چلے آئے۔ اسی زمزم کو پیتی رہیں اور سینے میں دودھ ہوتا رہا اور بچے کو پلاتی رہیں۔ زمزم کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پانی کی جگہ پہ بھی کام آتا ہے اور کھانے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ ماں اور بیٹے دونوں وہاں اکیلے رہنے لگے۔ اتنے میں عرب کا ایک قبیلہ بنو جرہم ادھر سے گزر رہا تھا۔ دور سے ان لوگوں نے دیکھا کہ جہاں کبھی پرندے نہیں منڈلاتے تھے، پرندے نظر آ رہے ہیں۔ صحرا میں چلنے والے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ پرندے کا نظر آنا اس کا مطلب پانی وہاں پر موجود ہے۔ 2 لوگوں کو دوڑایا، معلوم وہاں پانی موجود ہے۔ پورا قبیلہ آ گیا، دیکھا کہ ایک خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ تنے تنہا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور بغل میں ایک چشمہ ہے پانی کا جو جاری ہے۔ ایمانداری دکھلاتے ہوئے قوم کے لوگوں نے کہا اتأذنین ان ننزل ہاہنا عندکی، اے اجنبی خاتون کیا ہمیں تو اجازت دے گی کہ ہم تیرے اس پانی کے چشمے کے آس پاس اپنا گھر بنا لیں، رک جائیں، اپنا بسیرا بنا لیں؟ حضرت ہاجرہ تو یہی چاہ رہی تھی کہ یہاں آبادی ہو جائے، لیکن اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک بات رکھی اور کہا ہاں آپ لوگ رکیے، رہ سکتے ہیں، لیکن اس پانی کے چشمے پر میرا ہی صرف حق ہوگا۔ پینے کو آپ لوگ پی سکتے ہو لیکن اس کی مالکن میں رہوں گی۔ ان لوگوں نے کوئی مسئلہ نہیں، رک گئے۔ اب وہاں آبادی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے بچوں کے ساتھ بڑھنے لگے، جوان ہونے لگے۔ جب تھوڑا سا چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے لائق ہوئے، باپ کے ساتھ چلنے لائق ہوئے، کچھ ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی آزمائش کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ روانہ فرمایا۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آیا کرتے تھے زیارت کے لیے، تو اس بار جب آئے تو دیکھا میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرے ساتھ چل سکتا ہے، میرے کام میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، ابا ابا پکارنے لگا ہے، اپنے قدموں پہ چلنے لگا ہے، کچھ بول سکتا ہے، میں جو بولوں وہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 102 میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق، کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے اور مسلسل میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تمہاری رائے کیا، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تمہارا باپ ابراہیم خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی انہی ہاتھوں سے تمہیں اپنے لگتے جگر، اپنے نور نظر، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ ضرور کر دیجئے. اور رہی بات بیٹے اسماعیل کی، تو بیٹا اتنا فرما بردار ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اسماعیل اعتراض نہیں کرے گا، اسماعیل اپنی گردن جھکا دے گا. آپ چھری چلاؤ گے، آپ ذبح کر سکو گے، بیٹے کی طرف سے کوئی انکار نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہاں سوال یہ ہے، اتنی سی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو کس نے یہ سکھایا کہ باپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ آرڈر ہے اللہ کا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کس نے یہ تربیت کی کہ باپ گردن کاٹنے کو کہہ رہا ہے پھر بھی بیٹا حاضر ہے، بلکہ اپنے باپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا آپ کریے. اگر آپ غور کریں گے تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ جائیں گے. حکم ابراہیم کو تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریے. اسماعیل علیہ السلام کو حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بیٹا ہو تو اپنے باپ کے نیک کام میں ہمیشہ مدد کے لیے کھڑا رہے گا. بیٹے نے کہا ابا جان اللہ کا حکم میرے اوپر ٹکا ہوا ہے تو آپ مجھے ذبح کریے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تیار ہوں. اور ہاں صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے. یعنی اشارہ دے دیا ابا جان یہ آسان کام نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں لیکن میں صبر کروں گا. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، ان کے سیرت کے واقعات ہم لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. اسماعیل جیسا بیٹا اگر چاہیے تو ابراہیم جیسا باپ بننا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام بھی جب بیٹے تھے تو باپ کے ساتھ کیا وفاداری کی ہم اور آپ نے دیکھا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. جبکہ ان کے باپ 100% غلط تھے، دینی اعتبار سے غلط تھے، اخلاقی اعتبار سے غلط تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان پہ جو تک نہ کیا تھا، بلکہ جاتے جاتے کہہ کے آئے تھے کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. وہ تو الگ مسئلہ ہوا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرک کے لیے ہم دعا کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے. شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جو کہ اپنی گردن کٹوانے کو بھی تیار موجود ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب آگے کی آیت پر غور کریے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی نظریں ٹکائے. اس سے پہلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا کہ ایک بات جو منتوں سماجتوں کے بعد، ایک لمبی عمر کے بعد، دعاؤں میں مانگنے کے بعد ایک اکلوتا بیٹا پایا ہو اور اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم اور آرڈر آ گیا ہو. باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے. قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین. جب باپ اور بیٹے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا اپنے باپ کو اللہ کی طرف سے دیے گئے حکم کو پورا کرنے میں مدد کرنے کو تیار، گردن کٹانے کو تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل زمین پہ لٹا دیا، پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا. کیوں؟ سیدھا بھی لٹا سکتے تھے، پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے معلوم تھا یہ آسان کام میرے لیے بھی نہیں، یہ آسان کام میرے بیٹے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سخت آزمائش ہے. اس سے پہلے جتنی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئی، اتنی خطرناک، اتنی سخت کوئی آزمائش نہیں تھی. کیونکہ یہاں جذبات کو ذبح کرنا تھا، یہاں اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا مسئلہ تھا. کوئی اور ذبح کرے وہ بھی ہضم ہونے والی بات نہیں، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کیا جائے، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین کے لیے اتنا زیادہ فرمانبردار ہونا سب کے بس کی بات نہیں. چہرے کے بل زمین پہ لٹایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ اتنا انوکھا ہے. اگر یہ دشمن بھی ہو اور آئی کانٹیکٹ ہو جائے تو پگھلنے میں وقت نہیں لگتا ہے، دشمنی ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں مل جائیں. اور اگر بے پناہ پیار کرنے والے ہوں پھر آنکھوں میں آنکھیں مل جائیں
وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب ایک بیٹا پیار کی نظروں سے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور وہ باپ شفقت کی نظروں سے اپنے بیٹے کی نگاہوں میں دیکھتا ہے، وہ کیا منظر اور کیا سما ہوتا ہے، کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کیا محبت امٹ کے باہر آتی ہے، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ شاید اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے وقت، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے وقت میرے بیٹے کی وہ پیاری پیاری نگاہیں میری آنکھوں سے ٹکرا جائیں اور آنکھ 2 سے 4 ہو جائے اور میرے بیٹے کی محبت غالب آ جائے، میں اللہ کے اس حکم کو بجا لانے میں کہیں میں پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو میں قربانی دے جا رہا ہوں، اس قربانی میں میری نیت خالص ہو، جذبات ذرہ برابر سامنے نہ آئے، اس لیے آپ نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا پوری تیاری کے ساتھ دل اور بدن کے ساتھ زمین پہ لیٹ چکا ہے، اور یہ کوئی وہ بیٹا نہیں جو دنیا والوں کی طرح، دوسرے بیٹوں کی طرح جس سے باپ خود اکتایا ہوا ہو، یہ پیارا بیٹا ہے، یہ لختے جگر ہے، دعاؤں میں مانگا ہوا بیٹا ہے اور فرما بردار بیٹا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چوری چلانے والے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین سارا منظر دیکھ رہا ہے، سارے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ کون سی مخلوق تو نے پیدا فرما دی جو تیرے ایک حکم پر اپنے بچے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ ابراہیم چوری چلانے والے ہیں، ادھر اللہ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، رہنے دیجئے۔ اللہ نے روک دیا، اسماعیل کو ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، یہ تو آزمائش تھی، یہ تو چیک کرنا تھا کہ آپ اپنے اس بیٹے جس کو آپ نے ربی حب لی من الصالحین کہہ کے دعاؤں میں مانگا ہے، آپ نے جس کو میرے کہنے پہ اپنے سے دور کر دیا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، آپ کی انگلیاں پکڑ کے چل رہا ہے، آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، اپنی پیاری آواز سے آپ کے کان کو خوشیاں دینے لائق ہو گیا۔ اے میرے بندے ابراہیم، میں چیک کر رہا تھا کہ اپنی اس نیک اولاد کو آپ ذبح کرنے کو تیار کی نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لانے میں ایک نمبر نکلے، لہذا آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین اپنا کام کر رہا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ اے میرے پیغمبر، ہم آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے ابراہیم، یہ بہت واضح اور بڑی نشانی تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ کو ڈالا گیا تھا۔ آزمائش کو اللہ خود مارک کر رہا کہ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی اور کھلی آزمائش تھی۔ یہاں جنگ یہ تھی کہ جذبات کی اللہ کا آرڈر، کیا تم اپناؤ گے؟ اے میرے بندے، آپ نے اللہ کے آرڈر کو اپنایا ہے اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے، آپ نے چھری چلا دی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ خود اللہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میرے بندے اسماعیل کو چھوڑو، آپ کا بیٹا ہے لیکن میرا پیارا بندہ ہے، فرما بردار اپنے باپ کا بیٹا ہے، ہم اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے، چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ایک جانور بھیج دیا، اے میرے بندے ابراہیم آپ اسے ذبح کر دیجئے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے بندے ابراہیم علیہ السلام، میرے دوست، آپ کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے یادگار بن جائے گی، آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں ہم اس کو بطور نشانی چھوڑ دیں گے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس طرح کی قربانی دینے والے ابراہیم پر سلامتی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو فرما بردار اولاد ہے۔ مال دولت جائیداد ایک طرف، فرما بردار اولاد ایک طرف ہے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا مطالبہ کیا تھا کہ لاؤ یہ میرے لیے پیش کرو، تیار ہو گئے، اللہ نے بچایا اور کہا قیامت تک کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے۔ کذالک نجزی المحسنین، اچھے سے میری فرما برداری کرنے والوں کو میں ایسے ہی بدلہ دیتا ہوں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے ہیں، یہ ہے مومن، اس کو کہتے ہیں مومن۔ آج ہم اور آپ نام کے مومن ہیں، اللہ کا آرڈر ایک نہیں سینکڑوں ہم دفن کرتے ہیں، سینکڑوں حکم کی مخالفت ہم سے ہو رہی ہے، اور سینکڑوں موقعوں پر ہم اپنے جذبات کو لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مسلمان اور مومن اس کو کہتے ہیں۔
اور یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ جب بھی جذبات اور تمہارے دین کا ٹکراؤ ہو تو دین کو آگے رکھو، جذبات کو دفن کرو، جذبات کو مارنے کی کوشش کرو۔ یہی اللہ کی فرما برداری ہے اور یقیناً یہی اسلام ہے، اور ایسا کرنے والے ہی کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ دن گزرا، اللہ تعالیٰ نے انعام دینا چاہا۔ میرے بندے، میرے کہنے پہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، اب دیکھ میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ تو بھی حیران رہے گا۔ میں انعام میں ایک اور بیٹے کی بشارت تجھے دے رہا ہوں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری دی، ایک اور بیٹا آپ کے گھر میں جنم لینے والا ہے جو نبیوں میں سے ہوگا، نیک نبیوں میں سے ہوگا۔ سارے انبیاء نیک ہیں، اور نام کیا ہوگا؟ اسحاق۔ آپ کی 2 بیویاں ہیں، ایک سے بچہ پیدا ہوا ہے، ایک دوسری بیوی ہے جو باج ہے، میں اس سے آپ کو دوسرا بیٹا عطا فرماؤں گا۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام مکہ سے واپس شام اور فلسطین اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پاس گھر میں موجود ہیں، فرشتے آ گئے، مہمان ہیں، انسانی شکل میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ پہچانتے ہیں، نہ ان کی بیوی ان کو پہچانتی کہ یہ فرشتے ہیں۔ اپنے اخلاقی فریضے کو سمجھتے ہوئے گھر میں جو بہترین غذا تھی مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ بھنا ہوا بہترین قسم کا گوشت سامنے رکھ دیا گیا۔ اب وہ انسان ہو تو کھائیں، فرشتے تھے، نہیں کھایا، ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے آپ لوگ؟ فاوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا، کیا وجہ ہے مہمان میرا نہیں کھاتا ہے؟ عرب کا کلچر تھا، اگر مہمان نہ کھائے تو ڈرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کوئی دشمن ہے جو میرے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہ ڈر آنے لگا۔ فرشتوں نے اپنے آپ کو واضح کیا، اے اللہ کے دوست، اللہ کے پیغمبر ابراہیم، ہم کوئی انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور فرشتوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی گندی اور بے حیا بے شرم قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن راستے میں آپ کے پاس آئے ایک کام کے لیے۔ کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ میرے بندے ابراہیم کو ایک بیٹے کی بشارت سناؤ، وہ بیٹا جو آگے چل کے بڑا علم والا ہوگا، اس بیٹے کی بشارت آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اب وہ بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کمرے کے اندر تھی، جو انہی مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگی ہوئی تھی، کان میں آواز گئی کہ یہ فرشتے ہیں جو گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور ایک بیٹے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ ہنسنے لگی اور سامنے آ گئی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام فرشتوں کے سامنے آ گئی۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، فرشتوں نے فرمایا اے سارہ، اے ابراہیم کی بیوی، آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور صرف بیٹے کی بشارت نہیں ہے، آپ کے بیٹے کا بھی ایک بیٹا یعنی ایک پوتے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے، یعقوب نام ہوگا، بیٹا اور پوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ سنا کہ ان کی تو 2 بیویاں ہیں، ایک ہاجرہ جن سے بچہ ہو چکا ہے، میں باج، یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس وقت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی اپنے کانوں سے سنتی ہیں کہ مجھ سے بیٹا پیدا ہونے کی بشارت و خوشخبری سنائی جا رہی ہیں، دوڑی، تیز آواز سے حیران ہوتی ہوئے کہنے لگی، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مارا، اپنے چہرے پہ رکھا، افسوس کرتے ہوئے، حیران ہوتے ہوئے، اور کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں، اور صرف بوڑھی ہوں، بڑھاپے میں اللہ اگر بیٹے کی بشارت سنائے تو سمجھ میں آتا ہے، میں بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانج بھی ہوں، جوانی میں کوئی بیٹا نہیں ہوا، عمر ڈھلتی رہی کوئی بیٹا نہیں ہوا، اب بڑھاپے میں آ گئی ہوں، بانج بھی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے اللہ کی جانب سے مجھے بیٹے کی بشارت سنا رہے ہیں۔ جیسے عورتیں کسی حیرانگی اور تعجب والی چیز پر اپنے ہاتھ سے یوں ہاتھ چہرے پہ مارتی ہیں یا پیشانی پہ مارتی ہیں، ہائے اللہ یہ کیا ہے،
وہ نقشہ اللہ نے بیان کیا ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا. کہا میں بانج بھی ہوں بوڑھی بھی ہوں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو ہی نقل کیا. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. ہائے افسوس، کتنی تعجب کی بات ہے، کیا مجھ سے بیٹا پیدا ہوگا؟ میرے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارہ کو بشارت سنائی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چلی ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا انکار کر رہی تھی، اندر سے خوش تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک تو بوڑھی، اوپر سے بانج، اور کیسے مجھ سے بیٹا ہوگا؟ اور صرف بیٹا نہیں، پوتے تک کی بشارت دے دی گئی. اللہ کے فرشتوں نے کہا قالوا وتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں تمہاری فیملی پہ ہوتی رہی ہیں، اللہ کی برکتیں تمہارے خاندان پہ برستا رہا ہے. انہ حمید مجید، تمام تعریفات کے لائق تو وہی اللہ ہے، وہ بزرگ ہے، اسی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بشارت سنانے کے لیے کہا ہے. قالوا کذالک قال ربک، اے ابراہیم کی بیوی آپ تعجب کا اظہار نہ کرو، یہی تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اگر دینے پہ آ جائے بانج والی عورت کو بھی دے دے گا، یہی تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اس نے آج سے 14-15 سال پہلے آپ کی دوسری بہن، آپ کی سوکن ہاجرہ کو اسماعیل عطا فرمایا تھا. آج تقریباً 13-14 سال کے بعد، باج ہونے کے بعد، آپ کے بڑھاپے میں آپ کو اسحاق کی بشارت سنا رہا ہے. وہ جانتا ہے کب اپنے بندے کو کیا دینا ہے، اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے. آپ کے رب نے ایسے ہی کہا ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہمارا کام تھا آپ تک میسج پہنچا دینا، ایسے ہی ہوگا. یہی تو میرے رب کا کمال ہے. یہ ہے توحید. آج دنیا اولاد مانگنے کے لیے کس کس در پہ جاتی ہے، کن کن لوگوں سے مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہا ہے، جن کو میں نے اپنا دوست چنا بنایا، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، مانگتے رہے، ان کی ایک بیوی کو دے دیا، دوسری کو نہیں دیا. میرے دینے کی مرضی ہوئی تو میں نے بڑھاپے میں باجپن کے باوجود دوسرے بیٹے کی بشارت سنا دی. اے لوگو، ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ دینے پہ آئے تو ساری دنیا کے اسباب کو ختم کر کے بھی دے سکتا ہے. اس لیے زندگی کے کسی بھی پڑاؤ میں اللہ سے اولاد مانگنے میں، روزیاں مانگنے میں، صحت مانگنے میں کنجوسی نہ کیا کرو. یہ نہ سوچو میں تو گھر میں بیٹھا ہوں کیسے ملے گا، اللہ تعالیٰ دینے جائے گا تو رب العالمین اسباب بھی پیدا فرمائے گا اور آپ کو عطا ضرور فرمائے گا. لہٰذا مانگتے وقت دماغ میں یہ نہ سوچو ہم تو یہ ہیں، ہم کیسے وہ بن سکتے ہیں، ہم تو یہاں پہ ہیں، ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں. یہ سب تمہارے انسان اور مخلوقات کی بات ہے. آپ ماں کس سے رہے ہو؟ ماں اس سے رہے ہو جس رب نے بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے بھی انسان کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا فرمایا. بڑھاپے میں اور باج پن کے باوجود اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. یہ ابراہیم اللہ کے دوست ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اولاد لا سکے. باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو دوسروں کو دینے چلے. اب ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا اسحاق، یہ شام اور فلسطین کے اندر اپنی ماں کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے کہ چلے دیکھیں وہ بیٹا جس کو ذبح کرنے کے لیے میں نے چھری اٹھائی تھی، مکے کی وادی میں چھوڑ کے آیا تھا، اس کی خیریت ہے. ملنے کے لیے گئے، پہنچے تو پتہ لگا کہ بیٹا شادی کر چکا ہے. جی بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی، یہ کہتے ہیں شب الغلام وتعلم العربیہ. یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور وہی عربی قبیلہ جو وہاں آ کر بسا تھا، جن کو سیدہ ہاجرہ نے بسایا تھا، وہ پیور عربی بولنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام نے ان کے بچوں کے درمیان رہ کر عربی بھی سیکھ لی. ابراہیم اور اسماعیل، سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ، ان سب کی زبان عربی نہیں تھی، یہ دوسری زبان بولتے تھے، عبرانی. اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کے درمیان رہ کر عربی سیکھی اور ان سے بہترین بولنے لگے، فصیح و بلیغ عربی، بہترین قسم کی عربی بولنے لگے. اور بڑے حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے. لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک خوبصورت بیٹی کے ساتھ نکاح دیا، شادی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام گئے اپنے بیٹے اور بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے. پہنچے، بڑے دنوں کے بعد بیٹا گھر پہ موجود نہیں.
معلوم کیا کون سا گھر ہے، شادی ہو گئی، اس کا گھر یہ موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ میری بیوی سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے جا چکی ہیں، اب میرا بیٹا اور میری بہو صرف یہاں پر رہتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی بہو سے، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ بہو کو معلوم نہیں کہ یہ میرے سسر ہیں، اجنبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ بیوی تھوڑی ناشکری تھی، اچھی چیزوں میں بھی کمیاں نکالنے والی تھی۔ کہنے لگی یبتغی لنا، گھر سے باہر گئے روزی کے لیے، شکار کرنے کے لیے گئے، کھانے پینے کے انتظام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ایک مہمان کی طرح پوچھا نہیں کہ آپ کچھ کھائیں گے کہ پیئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ذرا بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، تم لوگ کیسے رہتے ہو؟ کہنے لگی نحنو بشرن، بڑا برا حال ہے، ہم لوگ بڑی تنگی والی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی پریشانی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت ساری مشکلیں پریشانیاں گنا کے رکھ دیا۔ جبکہ ایک صبر والی شکر والی عورتیں ایسا نہیں ہوتی ہیں، اور نبی کے گھر میں ایسی بیوی ہو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَكِ زَوْجُكِ فَقُولِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، اے خاتون جب تیرا شوہر گھر پہ آ جائے تو میری طرف سے اسے سلام عرض کرنا، اور اسے کہنا کہ ایک بزرگ آیا تھا، اس نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالو۔ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد اسماعیل علیہ السلام آئے، مانو کہ اپنے باپ کی خوشبو ان کو محسوس ہوئی، ان کو لگا میرے گھر میں شاید کوئی آیا تھا، اور شاید وہ بزرگ میرے والد سے پوچھا کیا کوئی گھر میں تشریف لایا تھا؟ ہاں ایک بزرگ آیا تھا۔ بہت ہلکے میں ان کو لیا تھا اس بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا ہاں یہ بزرگ آیا تھا، کہا اس نے کچھ کہا بھی ہے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ سارا ماجرا سنایا اور کہا، اس نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہہ دینا کہ میرا حکم ہے کہ اپنے گھر کی اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالے۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنا، فرمایا ذاک ابی، وہ میرے ابو جان تھے، ابراہیم تھے، وَأَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، اور مجھے حکم دے کر گئے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، الحقی بِأَهْلِكِ، لہذا اب تو اپنے گھر چلی جائے۔ فَطَلَّقَهَا، اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں جنہوں نے پورا گھر خاندان اللہ کے لیے قربان کیا ہو، ان کے گھر میں ایسی بہو نہیں ٹک سکتی جو تھوڑی تھوڑی مشکلوں پہ شکایتوں کے انبار لگا دے، بے صبری ہو۔ اس لیے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ایسے ہی حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اللہ کے نبی تک پیغام پہنچایا، آپ نے فرمایا اپنے باپ کا حکم مانو، باپ کے کہنے پہ طلاق دے دو۔ اگر باپ دیندار ہے، اسلام کے مطابق ہے، اور کسی اسلامی اور دینی ریزن سے اپنے بیٹے کو کہتا ہے میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو باپ کی اور ماں کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ یہ اسلام میں ماں باپ کا حق ہے۔ آج اولادیں کہتی ہیں میرے باپ کو کیا حق ہے میری شادی شدہ زندگی میں انٹرفیئر کرنے؟ دیکھو یہ انٹرفیئر ہے، یہاں تک پاور ہے، لیکن ہاں ماں باپ اگر غلط ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، تو ایسے میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح ہیں اور کسی اسلامی ریزن سے کہہ رہے ہیں تو بیٹے کو اپنے باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس لیے امام احمد نے کہا تھا جس کا باپ حضرت عمر کی طرح انصاف پسند ہو اور اپنے بیٹے سے کہے تمہاری بیوی مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہے، دینی اس میں خامیاں ہیں، لہذا تم اپنی بیوی کو میری بہو کو طلاق دے دو، تو دے دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، کچھ دن اور گزر گئے، پھر کہا چلو اپنے بیٹے اسماعیل سے ملاقات کرو۔ کسی کام کے لیے آتے تھے، ملاقات ہوتی نہیں تھی۔ دوسری بار آئے، پھر دروازے پہ پہنچے، پھر دیکھا گھر میں ایک دوسری بیوی ہے۔ کہا کہاں تمہارے شوہر؟ کہا ذهب يصيد يبتغي لنا، شکار پہ گئے ہیں، روزی روٹی کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام، باپ دو بار ملنے کے لیے آ رہا ہے اور بیٹا گھر پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ سوال امپورٹنٹ ہے۔ کہیں رنگرلیاں منانے گیا؟ نہیں۔ کہیں وقت ضائع کرنے گیا؟ نہیں۔ اپنی بیوی کو حلال رزق کھلانے کے لیے محنت کرنے گیا ہے۔ اس لیے باپ ناراض بھی نہیں ہوا کہ میں آتا ہوں، یہ جاتا کہاں ہے؟ میں شام سے آ رہا ہوں، 1400-1500 کلومیٹر دور سے آ رہا ہوں ملنے کے لیے، اور جب آتا ہوں غائب رہتا ہے۔ ناراض نہیں ہوئے کیونکہ نبیوں والا کام کر رہے تھے۔
نبیوں کا پیشہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، حلال رزق کے لیے جو کرنا پڑے حلال کام کرو، کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی دوسری بہو سے پوچھتا کیا حال ہے، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کہنے لگی نحن بخیر وسعہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت اچھے سے ہیں۔ جبکہ وہی کنڈیشن تھی، عورت بدلی، الفاظ بدل گئے، وہ ناشکری تھی، یہ شکر گزار تھی۔ حالات وہی ہیں، دولت وہی ہے، شوہر وہی ہے، کام وہی ہے، روزیاں وہی آ رہی ہیں، لیکن مزاج کا فرق ہے۔ کہ نحن بخیر وسعہ، ہم ٹھیک سے ہیں، بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑی کشادگی سے زندگی گزر رہی ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس عورت نے کری۔ اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھا بھی، اے اللہ کے بندے بزرگ، یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر جی ہیں، کہ آپ میرے دروازے پہ آئے ہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے، آپ کو میں پیش کرنا چاہتی ہوں، کہ آپ کھائیں گے کہ پیئیں گے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا گوشت۔ کہا پینے کے لیے کیا ہے؟ کہا صرف پانی، یعنی گوشت اور پانی پہ زندگی گزر رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے شکر میں اس نے الفاظ اور انبار لگا دیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، مکے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گوشت اور پانی پہ بھی گزارا کرنا چاہیں تو ان کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا، ان کے علاوہ بقیہ کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ گوشت اور پانی کھائیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے لیے ایسا بنا دیا تھا۔ کیوں؟ سنت وہاں سے آ رہی ہے۔ کہا بس گوشت اور پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرنے کے بعد یہیں پر رک کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، اس زمانے میں مکے کی سرزمین پر ایک دانہ بھی نہیں اناج کا اگتا تھا، اگر کوئی دانہ بھی ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ضرور اس دانے کے لیے، اناج کے لیے بھی دعا فرماتے، لیکن صرف گوشت اور پانی تھا، اسی لیے اسی کی دعا فرمائی۔ فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان کو میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہہ دینا، ایک بزرگ آیا تو اس نے کہا ہے اپنے گھر کی دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اپنے پاس رکھے، اس کو اپنے سے جدا نہ کرے۔ اور کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، بیوی نے اپنے شوہر کی خدمت کی اور اس کے بعد سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگی ایک بزرگ آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے اچھے مزاج کے تھے، دکھنے میں بڑے پیارے لگتے تھے، بہت ساری تعریفیں کی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام حق رکھتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ کہا بھی ہے؟ کہاں کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اپنے پاس رکھے، جدا نہ کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، او میری پیاری بیوی، وہ میرے ابا جان تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دروازے کی چوکھٹ تمہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں اپنے پاس رکھو، تمہیں طلاق نہ دوں، تم ہمیشہ کے لیے میری بیوی رہو گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں بہوؤں میں کیا دیکھا تھا؟ شکر اور صبر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بہو کو، ہر عورتوں کی خوبی ہے یہ، اگر عورت شکر اور صبر والی ہو جائے تو نمک روٹی میں شوہر معاشرے میں سینہ تان کے رہے گا، اور اگر عورت شکایتی نکل جائے، ڈیمانڈ کرنے والی نکل جائے، بے تحاشا فضول خرچی کرنے والی نکل جائے، تو اچھے اچھے کمانے والے سماج و معاشرے میں، سسرال میں، مائکے میں، ہر جگہ ذلیل ہو جائیں گے۔ وہی ذلیل کرے گی، دوسرا کوئی نہیں۔ بڑا کنجوس ہے، اس کے پاس کچھ آتا ہے نہیں، بھکاری ہے، عید میں نہیں دلا پاتا، بچے ایسے رہتے ہیں، اور اگر شکر کرنے والی عورت ہے تو وہی اپنے شوہر کو ہیرو بنا کے رکھے گی، وہی اپنے شوہر کی تعریفیں کرے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، اور وجہ یہی تھی کہ وہ ناشکری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کوالٹی دیکھی۔ یہاں گھر کی عورت کو دروازے کی چوکھٹ کہا گیا، کیوں؟ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، کہا جس طریقے سے چوکھٹ دروازے کو مضبوط کرتا ہے اور دروازے کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ایک عورت اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو مضبوط کرتی ہے اور اس کی عزت و آبرو اور نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک دروازہ گھر کے اندر کے سامان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ایک ایماندار شکر گزار عورت اپنے شوہر کے مال اور اس کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس طریقے سے آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے دروازے کے ذریعے سے، تو اس کو دنیاوی سکون میسر ہوتا ہے، وہ اپنے
ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں وہ سکون سے امن سے جیسے چاہے رہ سکتا ہے، اسی طریقے سے بیوی اگر اچھی ہو تو بیوی کے پاس جانے سے اس کو روحانی سکون میسر ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے سارا تھکان ختم ہو گیا، ساری دنیا کی لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی، آپ میرے لیے تو دنیا میں کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ یہ عورت سے فرق پڑتا ہے، اسی لیے دروازے سے عورت کو تشبیہ دی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام 2 بار آئے، بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر چلے گئے واپس۔ کچھ اور عرصہ گزرا، اللہ کی طرف سے ان کو کچھ آرڈر ہوا اور اس میں بیٹے کی مدد کی ضرورت تھی۔ پھر اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، پھر مکہ تشریف لائے، بھی آئین ہی اسی جگہ پہ دیکھا جہاں پر جب یہ دودھ پیتے بچے تھے چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہی پیڑ جہاں میں نے اپنی بیوی کو گود میں اسماعیل چھوڑا تھا، وہی جگہ پہ اسماعیل بیٹھے ہیں اور کوئی تیر وغیرہ بنا رہے ہیں، اپنے کام میں بزی ہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، دور سے ہی آتے ہوئے بیٹے نے بھی اپنے باپ کو دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے، جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ سے ملتا ہے، دونوں ملے، گلے ملے، ایک دوسرے کو سلام کیا، پیار و محبت ایک دوسرے پہ لٹایا۔ اور کیوں نہ ہو، باپ بھی وفادار ہے، بیٹا بھی وفادار ہے، کافی دنوں کے بعد مل رہے ہیں، سلام کلام کے بعد، پیار و محبت کی باتیں کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اسماعیل، اے اسماعیل، ان ربک امرنی بامر، تیرے رب نے مجھے ایک اور کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا ابا جان کون سا کام ہے، فرمایا اے ابا جان افعل ما امرک ربک، آپ کے رب نے جو بھی کہا ہے آپ کر گزریے، میرا یہی مشورہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے وَإِنَّهُ أَمَرَنِي أَن تُعِينَنِي فِي، اور اسی اللہ نے مجھے حکم یہ بھی دیا ہے کہ اسماعیل آپ کے کام میں مدد کرے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے اس کام میں مدد کرو گے۔ فرمایا ابا جان میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کب اسماعیل آپ کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹا ہے، میں نے گردن قربان کر دی، اس کے بعد کیا بچا ہے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے جس کے ارد گرد سیلاب کا پانی بہتا چلا جا رہا ہے، اس کی ٹیلے کی جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا گھر بناؤں میں، اور اس گھر کو بنانے میں مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد تو کرے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو چلو پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹے شروع ہو گئے۔ یہی خانہ کعبہ جس کو اللہ نے تب سے آج تک آباد رکھا ہے، قیامت تک انشاءاللہ اللہ آباد رکھے گا۔ اور جس دن یہ خانہ کعبہ گرایا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک حبشی انسان اس کو گرائے گا، جس دن گرائے گا اسی دن سمجھو کہ قیامت کی الٹی گھنٹی چالو ہو جائے گی۔ کعبہ دنیا کے لیے ضمانت ہے، کعبہ ہے تو دنیا ہے، ورنہ ختم ہے دنیا۔ پھر یہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ دونوں باپ بیٹے شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو بنیادوں پہ رکھ کے خانہ کعبہ بنانے لگے۔ بیٹا پتھر ڈھو ڈھو کے لا کر اپنے باپ کو دینے لگا۔ جب تھوڑا سا گھر اونچا ہو گیا، ہاتھ برابر نہیں پہنچنے لگے، بیٹا پتھر لاؤ پیر کے نیچے کچھ رکھ لوں۔ ایک بڑا سا پتھر اسماعیل علیہ السلام اٹھا کے لائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسی پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواریں بنانے لگے، تعمیر کرنے لگے۔ خانہ کعبہ گول ہے، ادھر بنائے ادھر بنائے ادھر بنائے، چاروں طرف گھوم گھوم کے باپ اور بیٹے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور گھر بناتے ہوئے محنت کرتے ہوئے ان کی زبان پر کوئی الول جلول باتیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ قرآن میں دعا ذکر فرما دی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے میرے اللہ ہم باپ اور بیٹے مل کر تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اے اللہ بیٹا پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہا ہے، میں بنا رہا ہوں، دونوں باپ اور بیٹی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیرے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پیاری لگی تو اللہ نے قرآن کریم سورہ بقرہ میں اس کو درج کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، گھر کے چاروں طرف گھومتے رہے، بناتے رہے، محنت کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ آج کے مزدوروں کا، کام کرنے والوں کا حال تو دیکھو، ان سے کام بغیر گانا سنے نہیں ہوا جاتا ہے۔ آج انسان جب کام پہ آتا ہے تو اللہ کو بھول کے آتا ہے، اور جب بے روزگار ہوتا ہے تو مسجد میں آتا ہے۔ یہ ہمارا الٹا چل رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مطلب
آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ نہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے پائے گا؟ اللہ نے کہا مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں کسی اور کو چیٹ کر رہا ہوں۔ دونوں حالتوں میں مجھے اور آپ کو اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، بے روزگار ہیں تب بھی اور روزگار سے جڑ جائیں تب بھی، دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات سے لگے رہنا ہے۔ اور یہ ماحول صرف شہروں کا نہیں، دیہات کے کسانوں کا بھی برا حال ہے۔ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں تب وہ مسجدوں میں نظر آ گئے، کھیتی کا کام شروع، نماز 1 مہینہ 15 دن کے لیے طے کر کے رکھ دیا جاتا ہے، کیوں؟ کام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کام زیادہ ہو گیا تو شکر مناؤ۔ کئی ایسے لوگ ہیں کام نہیں ہے، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے کام، اور وہی جب کام مل جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ دینے پہ آتا ہے تو بغیر اسباب کے دیتا ہے، وہ اللہ چھیننے پہ آئے آپ کو ہم کو پتہ نہیں چلے گا کب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لے گا۔ اس اللہ سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں، ادھر ادھر اپنے اوقات کو نہ ضائع کریں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوری زندگی سے نچوڑ ہم کو اور آپ کو بس اتنا ہی دیا ہے، اللہ کے بن کے رہو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جب بات آ جائے تو دنیا کو چھوڑ دو، اللہ کی بات پہلے ہونی چاہیے۔ آپ ذرا دیکھو، اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، اللہ کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑائے، اللہ کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، اللہ کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج ہم اور آپ اسی نبی، اسی پیغمبر کی سنت کو اپنا رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد قربانیاں ہم سب کریں گے۔ کیا اس پیغمبر کی وہ ادا، وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی، ہمارے اور آپ کے اندر 2-4% بھی ہے؟ افسوس ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ 5 بار اسی اللہ کے لیے آواز دی جاتی ہے، ہم اور آپ کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ اور یہ ارکان اسلام میں سے صرف ایک ہے، 5 کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک نماز، وہ بھی 5 ٹائم ہمارے اور آپ سے نہیں ہوتا کہ ہم وہ کر لیں اللہ کے لیے، جس میں آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے، جس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کر پا رہے ہو۔ جہاں بیٹی، اولاد، جانور اور اپنی دولت قربان کرنے کی بات آ جائے گی، کہاں کھڑے ہوں گے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ فری کی عبادت ہے، یہ فری کی آزمائش ہے، لیکن یہاں بھی انسان نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بن کے رہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے۔ قربانی گوشت خوری کا نام نہیں ہے کہ گوشت کھاؤ قربانی منا لی، نہیں، قربانی کا میسج ہی یہی ہے، اللہ یہ جانور ہے، تو ہمیں کہے گا تو ہم اپنی گردن کٹا دیں گے۔ اور یہ قربانی کی تاریخ یہی ہے کہ ایک باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تیار ہو گیا، ایک گردن کٹانے کے لیے، دوسرا محبت کو ذبح کرنے کے لیے، اور وہی سلسلہ آ رہا ہے۔ اور آج ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قربانی کے ٹائم پر قرضدار مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو قربانی کے ٹائم پہ فقیر مان لیتے ہیں، قربانی کے ٹائم پہ بہت سارے بہانے کر کے میں تو قربانی نہیں کر سکتا۔ جی، آپ کی جیب میں 25,000 کی موبائل ہے، آپ قربانی نہیں کر سکتے؟ آپ کے گھر میں 1500 روپے پر مہینے کا ریچارج ہو جا رہا ہے، آپ قربانی نہیں کر سکتے؟ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں جو آدمی قربانی کرنے سے بھاگتا ہے، عید والے دن ایک بار اپنے بچے اور بیوی کے چہرے پہ نگاہ دوڑا کر دیکھے، وہ مایوسی، وہ بے بسی، وہ شرمندگی اگر آپ نے ایک بار پڑھ لی تو باقی کے 11 مہینے 29 دن آپ محنت کرو گے لیکن قربانی ضرور کرو گے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، جس کے گھر قربانی، جو چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا، کیا حالات ہوتی ہیں۔ گھر کے بچے گھر کے باہر نہیں نکلتے، کوئی لا کر دیتا ہے تو عورتیں شرم سے لیتی ہیں، وہ بناوٹی مسکراہٹ کی بات الگ ہے، لیکن شرم سے اس کو لیتی ہیں۔ آپ اور آپ پیار سے دے رہے ہیں، اس کے یہاں نہیں ہے دے دیں، نیکی سمجھ کے دے رہے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، بچے گھٹ رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ میرے باپ کے دل میں کیا تھا، میرے باپ نے کیوں نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 11 مہینے 29 دن کا ٹائم ہوتا ہے، کیوں 10-15 ہزار کا انتظام نہیں ہو پاتا؟ کوشش کے باوجود نہ ہو پائے، اللہ نے معاف کیا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ گناہ نہیں دے گا، لیکن بے ایمانی نہ کرو، اللہ سے بے ایمانی نہ کرو، تیار کرو اپنے آپ کو۔ یہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مسلسل 1 مہینے سے ہم اور آپ سن رہے ہیں، باتیں اس میں بہت ساری ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے جو قرآن کریم میں اور صحیح حدیثوں میں ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اور میں نے
کوشش کر کے رکھا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آنے والی عید میں رب العالمین ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سے جو میسج لینا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے لیے وفادار بنیں، امن و سکون کے ساتھ اس زمین پہ رہیں، امن و سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی زمین پہ رہتے ہوئے ایک اچھے انسان بنے، ایک اچھے ناگرک بنے۔ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی اور توحید پرست بنائے، آمین یا رب العالمین۔